इंसाफ के जो सीनियर लोग थे वो पै दर पै पीटीआई को छोड़ कर जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कुछ जमातों के ऐसे लोग जिनकी एक जज्बाती एफिलिएशन पाकिस्तान की दीगर जमातों के साथ थी, वो छोड़कर अब पीटीआई की तरफ या इमरान खान साहब की तरफ उनका टिल्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। उनमें से एक बड़ा नाम लतीफ़ खोसा साहब, जो कि सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, तहरीक इंसाफ के वकील भी हैं, आज प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। आपको खुशामदीद कहूँगी लतीफ़ खोसा साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। किरण ऐसी बात नहीं है, मैं हमेशा मजलूम के साथ खड़ा होता हूँ और जहाँ भी आइन और कानून से मावरा काम हो रहा हो मैंने हमेशा उसका साथ दिया है, चाहे वो मेरी पार्टी से मुताल्लिक हों पार्टी के से ना हो। इसलिए मेरा पाकिस्तान के साथ पहली वाबस्तगी है, आइन और कानून के साथ उसके बाद है, और फिर किसी जमात के साथ वाबस्तगी का सवाल पैदा होता है। सर ये ज़रा कंफ्यूजन दूर करें, एतजाज़ एहसन साहब और आपके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और बताया गया कि आप दोनों को पार्टी से निकाल दिया गया है। आपने दावा किया कि आपको कोई नोटिस नहीं मिला। इनफैक्ट मुझे याद है आपने मेरे प्रोग्राम में ये भी कहा था कि किसी की जरूरत नहीं है कि मुझे पार्टी के अंदर से निकाल सके। लेकिन सर कमर जमान कायरा साहब ने कहा है कि आपकी रुकनियत मुअत्तल हुई है और इसकी वजह पार्टी पॉलिसी के खिलाफ मिलिट्री कोर्ट के मामले पर सुप्रीम कोर्ट जाना है। लेकिन अब फरतुल्लाह बाबर साहब कहते हैं ना कोई नोटिस दिया है ना पार्टी से निकाला है। क्या चक्कर चल रहा है सर ये? देखें, हर कोई जिसका दिल करता है वो बयान दे देता है अपनी मर्जी के मुताबिक, अपनी चाहत और अपनी जो है मुखासमत की बुनियाद पर अपने निकाल रहा है। देखिए, सेक्रेटरी जनरल जो है फरतुल्लाह बाबर हैं, ना मुझे किसी ने निकाला है, ना मुझे किसी ने नोटिस दिया है, ना मुझे कोई निकाल सकता है। मेरी 4 आने की मेंबरशिप बाबा शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हाथ की है और रानी शहीद बेनज़ीर भुट्टो का दिया हुआ आइन मैंने दर्ज कराया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ। और मुझे ये एजाज़ हासिल है कि 3 पीस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा, रानी शहीद बेनज़ीर भुट्टो के बाद मैं पार्टी सरबराह रहा हूँ बाहैसियत सेक्रेटरी जनरल के, चूँकि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी उस वक्त 25 साल के नहीं हुए थे, इसलिए वो ऑनररी था। आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे चले जाएं, 4 साल तक मैं पार्टी हेड सरबराह रहा हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। मुझे ना किसी ने नोटिस दिया ना निकाला है। बाकी शौकिया फनकारी में जो कोई मर्जी आती है कहते रहें, मुझे उससे सरोकार नहीं है, ना मैंने उसका जवाब देना है। अच्छा खोसा साहब, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई ऑफिशियली प्रेस रिलीज थी तो सर शायद इजी हो जाता है, लेकिन ऐसा लगता है कि वहां भी कोई कंफ्यूजन है। नहीं, मैं ऑफिशियल हूं, मैं सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर हूं, आज भी हूं। मैं सारे आपके जो है ये हैंडल कर रहा हूं जो पार्टी के केसेस हैं, चाहे रानी शहीद बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल का केस है जिसमें मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब खुद, उनकी जानिब से मैं वकील हूँ, आज भी हूँ, और वो हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट की रावलपिंडी बेंच में चल रहे हैं। सो इसलिए ये गलत फहमी किसी को नहीं होनी चाहिए। अगर कोई इस तरह का छोटा मोटा ओहदेदार जो है वो पार्टी का जो है एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पर कोई ऐसी बात करता है तो मैं उसको इस काबिल भी नहीं समझता कि मैं उसका जवाब दूं या उसका जो है आपकी आके तर्दीद करूं। मुझे कोई जरूरत नहीं है, ये पैदा नहीं हुए थे। आपने अपनी एक ऑफिशियली जी सर, आपने अपनी एक ऑफिशियली सिचुएशन क्रिएट की हुई है। आप कह रहे हैं कि आप पार्टी का हिस्सा हैं, लेकिन दूसरी तरफ सर जब आपको वॉल ऑफ शेम में शामिल किया गया है तो फिर तो पार्टी की तरफ से उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी ना, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। मैंने 2 अरब रुपए का नोटिस दिया है और आप देखेंगे मैं मंतकी अंजाम तक पहुंचाऊंगा। ये अल्टीमेटली ये वॉल ऑफ फेम होगी पार्टी के लिए भी और मेरी जात के लिए भी। ये उनको शर्म आनी चाहिए जिन्होंने ऐसी हरकत की है, क्योंकि जिस प्रेमिसेस की ये बात कर रहे हैं उस प्रेमिसेस का मैंने रजिस्ट्री करवाई है बतौर मोहतरम आसिफ अली जरदारी और रानी शहीद बेनज़ीर भुट्टो के तीनों बच्चों के मुख्तार खास की हैसियत से मैंने मॉडल टाउन में जो है खुद जाकर और मैंने रजिस्ट्री उनके नाम करवाया है जिस की दीवार पर ये बात कर रहे हैं। उनको शर्म आनी चाहिए कि जिसकी रजिस्ट्री मैंने करवाई है उसकी उस पर वो बजाय इसके कि मेरा नाम लिखे उस फेम की वजह से या इसलिए कि मैंने उसकी रजिस्ट्री करवाई है, इनकी हैसियत क्या है जो मुझे इस तरह की बात कर रहे हैं। ये तो
پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اور اس شخص کو میں نے شامل کیا. وہ پیپلز پارٹی کے خلاف فیصل آباد میں الیکشن لڑے تھے آزاد کی حیثیت سے، میں نے پیپلز پارٹی میں شامل کیا تھا ایکٹنگ پریزیڈنٹ جو پنجاب ہے. آج وہ اس کی میں جواب دوں؟ آپ بھی کرن عجیب کمال کرتی ہیں یہ تو. اس لیے خدا را مجھے ایسی بات کنفرنٹ نہ کروائیں جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور سیکرٹری جنرل نے فرت اللہ واضح کر دیا ہے. سر آپ کو پارٹی کی عادت سے گلا نہیں ہے کہ وال آف شیم میں آپ کو شامل کیا گیا تو آپ ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا گیا؟ میں کیوں کروں ان سے؟ دیکھیں ان کی حیثیت جب کوئی نہیں ہے، جس نے بھی جو حرکت کی ہے، میں نے اس کو 2 ارب روپے کا نوٹس دے دیا ہے، اور میں یہ کورٹ میں اسے لے کے جاؤں گا، اور میں یہ اس سے آپ دیکھیں گے کہ یہ ڈگری ہوگی، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ گڑ گڑا کر معافی نہ مانگے مجھ سے. تو آج آپ پروگرام یہ ریکارڈ کر لیں اور پھر مجھے اس کے بعد کنفرنٹ کروائیں. سو ایسے میں خود جب کفیل ہوں اس معاملے میں تو مجھے پارٹی کی قیادت کو کہنے کی بھی ضرورت کیا ہے. ٹھیک سر، ایک کنفیوژن ہوتی ہے. اعتزاز احسن پیپلز پارٹی کا حصہ لیکن تحریک انصاف کے ساتھ، سر یہ سمجھ نہیں آتا. آپ کو یہ کس نے کہا؟ دیکھیے اگر یعنی اعتزاز احسن بیرسٹر اعتزاز احسن نے ایک نالش کی ہے سپریم کورٹ میں کہ ملٹری کورٹس میں سویلینز کا ٹرائل نہیں ہو سکتا، تو آپ کو یہ بھی ذرا یاد ہونا چاہیے کہ رانی شہید بے نظیر بھٹو کا اسلم بیگ نے پورا زور لگایا کہ ملٹری کورٹس بنائی جائیں، کیونکہ کراچی میں ڈرلنگ ہو رہی ہے، کراچی کا لا اینڈ آرڈر، کراچی کا بھتہ بازی وغیرہ وغیرہ جو ہے. لیکن بی بی شہید نے اس وقت اعتزاز احسن انٹیریئر منسٹر تھے، انہوں نے براہ راست جو ہے اس میٹنگ میں کہا اور بی بی کی ہدایت پر کہ ملٹری کورٹس نہیں بنے گی. اور جب 58(2)B میں بی بی کی جو ہے حکومت کو برخاست کیا گیا تو اس میں ایک یہ الزام بھی تھا کہ کراچی کے حالات ٹھیک نہ کرنے میں چونکہ ملٹری کورٹس نہیں بنائی گئیں بی بی کو، تو اس لیے حکومت کو برخاست. بی بی نہیں، یعنی حکومت اپنی جو ہے وہ تو گوارا کی، لیکن عوام کے حقوق سے انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا، انہوں نے ملٹری کورٹس نہیں بننے دی. اس لیے یہ ہے پارٹی کی پالیسی کہ ہم سیویلینز کو. لیکن سر آج زرداری صاحب تو اس کے حامی ہیں. دیکھیں زرداری صاحب نہیں ہے، پی ڈی ایم حکومت اس کی حامی ہے. پی ڈی ایم حکومت تو ظاہر ہے آپ کو پتہ ہی ہے، مسلم لیگ نون کی حکومت. انہوں نے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا 1998 میں انہوں نے ایک آرڈیننس نکال کے ملٹری کورٹس ایکٹ آرڈیننس بنا کے سیویلینز کا ٹرائل کیا تھا. سر بلاول صاحب کا بیان آن ریکارڈ موجود ہے کھوسا صاحب کہ ان کے کیسز ملٹری کورٹس میں چلنے چاہیے. سن تو لیجئے گا سیویلینز کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں نہیں ہو سکتا. آپ دیکھیں کہ وہ جو ذاکر حسین کا کیس ہے 1999 سپریم کورٹ رپورٹڈ ججمنٹ ہے، 16 ججز کا وہ فیصلہ ہے، انہوں نے اس کو کالعدم قرار دیا تھا. اور اسی طرح جو اے پی ایس جب ہوا تھا تو آپ کو یاد ہوگا آرمی پبلک سکول کا جو سانحہ جس پر ساری قوم جو ہے یک زبان ہو کر کہہ رہی تھی، اس میں بھی ملٹری کورٹس کے ٹرائل کے لیے آپ کو آئینی ترمیم کرنا پڑی تھی، 21ویں آئینی ترمیم کرنا پڑی تھی. اس میں سنسیٹ کلاز تھا، جب وہ ختم ہوا تو آپ کو 2 سال کی اضافہ میعاد دینے کے لیے 23ویں ترمیم کرنا پڑی. جو پی ٹی آئی کے دور حکومت آئین کی ترمیم کے بغیر نہیں ہو سکتا. کیسز چلتے رہے سر، سزائیں بھی ہوئیں، ان پر اس پر آپ لوگوں کا اس طرح سے سٹانس موقف سامنے نہیں آیا سر؟ کیوں نہیں بالکل آیا. دیکھیے جب اے پی ایس کا سانحہ ہوا تو 21ویں ترمیم آئین میں ہوئی. اب بھی آئین میں ترمیم کر لیں. آئین میں ترمیم کیے بغیر آرمی ایکٹ کے تحت سیویلینز کا ٹرائل نہیں ہو سکتا. اس لیے بڑا واضح طور پر ہمارا یہ سٹانس ہے سپریم کورٹ میں. ہم کسی کو سپورٹ نہیں کر رہے، لیکن ہم آئین سے ماورا کوئی قدم جو ہے ہماری پارٹی بھی، رانی شہید بے نظیر بھٹو ہو، ذوالفقار علی بھٹو ہو، 75 کا جب مارشل لاء لگایا تھا لاہور کے حد تک، تو بھی ہائی کورٹ نے درویش آربی کا کیس ہے تب بھی انہوں نے کالعدم قرار دے دیا. کھوسا صاحب اس کو ایسے کر لیں، کھوسا صاحب سے کر لیں سر کہ آپ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ ہیں، تحریک انصاف کا حصہ نہ ابھی ہیں نہ مستقبل میں کبھی ہوں گے.
دیکھیں مستقبل کسی نے نہیں دیکھا ہے. اس وقت میں پیپلز پارٹی ہوں, اعتزاز پیپلز پارٹی ہے, ہم پیپلز پارٹی کی ترجمانی کر رہے ہیں. اس لیے ہمیں کوئی غلط فہمی کسی کو نہیں ہونی چاہیے. اگر یہ ہم نے کی ہے, اور فرحت اللہ بابر نے بھی یہ بڑا واضح کہا ہے, اس نے کہا دیکھیں ان کی انفرادی حیثیت بھی ہے, وہ وکیل ہیں, اور ہم اگر سمجھتے ہیں آئین اور قانون اسی چیز کا متقاضی ہے کہ بنیادی حقوق پر ہم عوام کو غصب نہیں ہونے دیں گے, تو ہم نے نالش کی ہے. سپریم کورٹ جو فیصلہ کرے گی قوم ساری دیکھے گی, مستقبل آپ بھی میں دیکھیں گے, ہم آپ پی ٹی آئی کا حصہ ہو سکتے ہیں. مستقبل میں دیکھیں اگر یہ پاکستان مسلم لیگ نواز اور پی ٹی آئی اس وقت پیپلز پارٹی اگر ہم آہنگ ہو سکتے ہیں, بھٹو کے قاتلوں کے ساتھ ہم چل سکتے ہیں, اور بھٹو کے جس نے یعنی یہ متبنہ جو ہیں جو کہتے تھے بی بی کی انہوں نے گندی تصویریں جو ہے آسمان سے پھینکی تھی اور کہا تھا کہ زرداری کو ہم گردن سے جو ہے پھندا ڈال کر چوکوں میں لٹکائیں گے اور خنجر مار کے پیٹ پھاڑ کر ڈالر نکالیں گے, اگر ان کے ساتھ آپ دیکھیں کوئی سیاست میں حرف آخر نہیں ہوتا, معاف کیجئے گا, لیکن میں پیپلز پارٹی ہوں اور پیپلز پارٹی ہمارے اندر ہے. بھٹو نے کہا تھا ایک میرے اندر بھٹو ہے, ایک آپ کے یعنی اندر آپ بھٹو کی ہے. بات کا تو اس مقصد لیے مطلب یہ ہے کہ مستقبل میں ٹھیک صحیح. سر مجھے بتائیے آپ کے قائد کو عمران خان چور سمجھتے ہیں. سنیں مستقبل میں پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی بھی اکٹھے ہو سکتے ہیں, پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی بھی اکٹھی ہو سکتی ہیں. ایسی کوئی حرف آخر نہیں ہوتا ہے سیاست میں. سر مجھے یہ کہیے, آپ کے گھر پر پچھلے مہینے فائرنگ ہوئی تھی, پولیس نے ملزم بھی پکڑا تھا اور اس نے یہ بیان دیا تھا کہ پی ٹی آئی رہنما کے کہنے پر اس نے ایسا کیا ہے. اس کیس پر مزید کیا تفتیش ہوئی ہے سر؟ کیا آپ کیس پر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جو پیش رفت ہوئی ہے اس سے مطمئن ہے؟ کیرن, میں رانی شہید بے نظیر بھٹو کے ساتھ تھا 18 اکتوبر 2007 میں جب کارساز کا سانحہ ہوا. بی بی کے ہدایت پر میں نے ایف آئی آر درج لکھی, اور جب قائم علی شاہ صاحب جو ہمارے سندھ چیپٹر کے صدر تھے ان کو بھیجا گیا تھانے جا کے پرچہ درج کراؤ, تو پرچہ پہلے ہی ایک پولیس والے نے درج کر دیا ہوا تھا. میرے گھر پر فائرنگ ہوتی ہے تو پولیس والا پہلے ہی پرچہ درج کر دیتا ہے, میں زندہ موجود ہوں. تو یہ مذاق ہمارے ساتھ ہو رہا ہے, اور جس شخص کو ایک محسن لامبا کوئی پکڑ کے لے آئے ہیں, میرے فرشتوں کو نہیں پتا کہ وہ کون شخص ہے اور کیوں کر وہ فائرنگ کرا رہا ہے, اور نام لے رہے ہیں کہ جی وہ زبیر کوئی وہ نیازی ہے, تو یہ چھینک بھی پڑتی ہے تو یہ عمران نیازی کا نام بیچ میں لاتے ہیں. یہ آج دیکھا تھا میں نے اخبار میں ایک عطا تارڑ کا بیان تھا کہ اگر کہیں تو ہم ترین کے بھائی کا قتل بھی جو ہے وہ عمران پر ڈال دیتے ہیں. تو بھائی ایسا مذاق مت کرو. میں نے اس کو مسترد کیا ہے جو ڈی آئی جی نے پریس کانفرنس کی ہے, نہ مجھے پتا ہے, نہ مجھ سے کسی نے کنسلٹ کیا ہے, نہ مجھ سے کسی نے دکھایا ہے, نہ مجھ سے کوئی تفتیش کی گئی ہے, نہ پوچھا گیا ہے. میرے بیٹے کو گولی لگی, آر پار گئی بازو سے.